السلام علیکم۔ آج کل کے دور میں ہر کوئی ورک آکیوپائیڈ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت اپنی اپنی بے شمار ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اور اکثر اوقات ان لوگوں کو جسمانی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ وہ اپنے کام کے زیادہ ہونے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو جسمانی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، یادداشت کمزور ہو رہی ہو، پاؤں میں جھنجھناہٹ یا پھر سوئیاں چبھتی ہوں، ہاتھ آپ کے سرسراہٹ محسوس کرتے ہوں، یا پھر اکثر اوقات سوتے یا جاگتے میں سن ہو جاتے ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ ورک اوور لوڈ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ آپ کے جسم میں کسی نیوٹریشن کی کمی ہو رہی ہے۔ اور یہ کون سے نیوٹریشنل ویلیو کی کمی ہو سکتی ہے؟ یہ ہے وٹامن B12 کی کمی، جو کہ آپ کے جسم میں کمی کی وجہ سے علامات ظاہر کر رہی ہے۔ آج میں آپ سے ڈسکس کروں گی وٹامن B12 کی کمی، اس کی علامات، کس طرح سے پتہ کیا جائے کہ وٹامن B12 کم ہے، اور وہ کیا ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم وٹامن B12 کو اپنے جسم میں بیلنس کر سکتے ہیں، کھانے میں بھی اور سپلیمنٹس کے ذریعے بھی۔ وٹامن B12 کی کمی اگر بروقت نہ تشخیص کی جائے تو اس کی وجہ سے انسانی جسم کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب یہ جان لیتے ہیں کہ وٹامن B12 ہے کیا۔ وٹامن B12 انسانی جسم خود نہیں بناتا، بلکہ ہمیں باہر کے سورسز سے لینا پڑتا ہے، چاہے کھانے کی صورت میں ہو یا پھر سپلیمنٹس کی صورت میں، لیکن اس کو لینا ضروری ہوتا ہے۔ وٹامن B12 خون بنانے، دماغی صحت اور اعصابی توانائی کے لیے بے انتہا ضروری ہے، لیکن یہ ہمیں خوراک یا سپلیمنٹس کے ذریعے لینا پڑتا ہے۔ اب وہ کون سی خوراک ہے جس میں وٹامن B12 بھرپور مقدار میں موجود ہے؟ گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، دہی میں بہت مقدار میں وٹامن B12 پایا جاتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ جسم میں اس کی کمی ہوتی ہی کیوں ہے، کہ جس کی وجہ سے جسم علامات ظاہر کرنے لگتا ہے اور آپ کی صحت کا نقصان ہوتا ہے اور بیماری کی صورت اختیار کرنے لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں وہ لوگ کہ جو بہت زیادہ سبزیاں کھاتے ہیں اور پروٹین ان کے جسم میں نہیں جاتا۔ ایسے لوگوں کو وٹامن B12 کی شدید کمی ہونے لگتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں وہ لوگ کہ جنہیں کسی بھی قسم کی معدے کی بیماریاں ہیں، جیسے گیسٹرائٹس، آنتوں کی بیماریاں، کولون ڈیزیز وغیرہ، یا پھر معدے کی کوئی سرجری ہوئی ہو جس کی وجہ سے وٹامن B12 جسم میں صحیح جذب نہیں ہو پاتا اور اس کی کمی جسم میں شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر وہ لوگ آتے ہیں جو کسی قسم کی بیماری کی وجہ سے دوائیاں لے رہے ہوں، جیسے شوگر کے مریض میٹفورمن یا گلوکوفیج لے رہے ہوتے ہیں، یا آپ کو معدے کا السر ہے اور آپ اس کے لیے میپرازول یا اس طرح کی کوئی دوسری دوائیاں لے رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی وٹامن B12 کی کمی جسم میں ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ کس طرح پتہ لگایا جائے کہ وٹامن B12 کی کمی ہو رہی ہے۔ تو ہمارا جسم اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی کمی ہو رہی ہو تو یہ خود علامات ظاہر کرتا ہے۔ وٹامن B12 کی کمی کی علامات ظاہر جب ہوتی ہیں تو کچھ اس طرح سے کہ جب آپ تھوڑا بہت بھی کام کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا سانس بہت زیادہ پھولنے لگا ہے جبکہ آپ کو کوئی سانس کی بیماری نہیں ہے اور آپ کا چیسٹ بھی بالکل ٹھیک ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو وٹامن B12 کی کمی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کی یادداشت خراب ہو رہی ہے، اس میں کمی آ رہی ہے، اور یہ یادداشت کی کمی بہت بڑی بڑی باتوں میں نہیں بلکہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں اور معاملات میں بھی نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جسم میں وٹامن B12 کی کمی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاؤں میں جھنجھناہٹ یا جسے سوئیاں چبھنا کہتے ہیں ہو رہا ہے، یا پھر ہاتھوں میں، ٹانگوں میں یا جسم کے کسی اور حصے میں جیسے کندھے وغیرہ میں بھی یہ محسوس ہو رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ جسم میں وٹامن B12 کی کمی ہو رہی ہے۔
اس کے علاوہ اکثر اوقات چکر آنا یا اس کا محسوس ہونا بھی اسی کی علامت ہے، لیکن لوگ یہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ شاید نظر کی کمزوری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دل کی دھڑکن بیٹھے بیٹھے بڑھ جانا یا پھر شدید دل گھبرانا، یہ بھی وٹامن B12 کی کمی ہی کی علامت ہے۔ اس طرح کی سچویشن میں عام طور پہ لوگ ذہنی طور پر الجھ جاتے ہیں اور ذہنی طور پر ہی بیمار پڑنے لگتے ہیں کہ ان کا جسم صحیح نہیں۔ کوئی مسئلہ ضرور ہے کہ جسم تھکا ہوا رہتا ہے، چکر آتے ہیں، سانس پھولتا ہے، اور اگر آپ کی آنکھوں میں پیلاہٹ آ رہی ہے اور زبان لال ہو رہی ہے اور اس پر چھالے بننے لگے ہیں جو صحیح نہیں ہوتے، تو یہ بھی وٹامن B12 کی ہی کمی کی علامت ہے۔ اور ایسے لوگوں کو پورا دن بھوک بھی نہیں لگ رہی ہوتی اور وہ خالی پیٹ رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی وٹامن B12 کی یہ کمی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ان علامات کے بعد کنفرم کیسے کیا جائے کہ وٹامن B12 کی کمی ہو رہی ہے۔ تو آپ نے اپنے GP یعنی جنرل فزیشین سے رابطہ کرنا ہے۔ وہ آپ کو خون کے ٹیسٹ لکھ کے دے گا یا پھر صرف CBC کرا لے گا۔ یوں تو وٹامن B12 کی کمی کا اپنا بھی خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وٹامن B12 کس حد تک جسم میں کم ہو گیا ہے، تو پھر اس کے بعد علاج شروع کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو خوراک کے ذریعے ہی کوشش کی جاتی ہے کہ وٹامن B12 کو صحیح کیا جائے۔ خوراک میں پروٹین یعنی گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، دہی کا استعمال کرنا لازمی ہے۔ ساتھ ہی سپلیمنٹس آتے ہیں جو اوور دی کاؤنٹر آپ کو فارمیسی سے مل جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر پرسکرپشن کے ساتھ لینا ضروری ہے۔ ان کو کھانے سے بھی وٹامن B12 کی ڈیفیشینسی دور ہوتی ہے۔ بڑوں کے لیے یہ ٹیبلٹ فارم میں، جبکہ بچوں کے لیے سرپ فارم میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وٹامن B12 کے انجیکشن بھی ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ مسل یعنی پٹھوں پر لگتے ہیں، لیکن یہ صرف ڈاکٹر کی پرسکرپشن یعنی ہدایت کے مطابق لیے جاتے ہیں کہ کوئی ایمرجنسی کی صورت ہو کہ جس میں وٹامن B12 بہت زیادہ ہی لو ہو گیا ہو۔ وٹامن B12 کی ڈیفیشینسی کا علاج کب تک چلے گا تو یہ آپ کا ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا آپ کی رپورٹس کے مطابق کہ وٹامن B12 کی کمی کس حد تک آپ کے جسم میں موجود ہے۔ خود سے کسی بھی قسم کی پیشن گوئی اور علاج سے گریز کریں، کیونکہ یہ ہماری قوم میں ایک عام فہم بات ہے کہ وہ خود ہی اندازے لگا کر علاج شروع کر دیتے ہیں، جبکہ انڈر لائنگ بیماری ہوتی ہی کچھ اور ہے۔ لیکن پہلے سے ہی اگر آپ احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں، خاص کر اپنے کھانے پینے اور لائف اسٹائل کو بہتر کر لیں، تو وٹامن B12 کی ڈیفیشینسی ہو ہی نہ۔ سب سے پہلے تو اپنی خوراک میں گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، دہی، مکھن وغیرہ کا استعمال رکھیں، اور خاص کر وہ خواتین و حضرات جو 50 سال سے اوپر کے ہیں وہ اپنا ریگولر بلڈ ٹیسٹ کرایا کریں تاکہ ان کو کسی بھی قسم کی جسم میں کمی بیشی ہو رہی ہو، پھر چاہے وٹامن B12 کی ہی کیوں نہ ہو، اس کی بروقت تشخیص ہو سکے اور علاج شروع کیا جا سکے، کیونکہ اس عمر میں جسم بہت وانریبل ہوا ہوتا ہے اور اسے خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ خواتین میں مینوپاز بھی ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بھی وٹامن B12 کی ڈیفیشینسی سامنے آ جاتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو جو وٹامن B12 کے اوپر تھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی نالج میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے ڈھیر سارا خیال۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔